رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا سيد الشهداء حسين بن علي عليهم السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بصيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق. صلوات علی محمد وآلہ. عزیزان محترم، مومنین اکرام، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور تقریباً مجلسیں بھی ہو چکی ہیں، لہذا میں زیادہ طولانی گفتگو نہیں کروں گا، بہت ہی مختصر. آپ تھکے بھی ہیں، لہذا جو بات میں نے چھوڑی تھی وہیں سے میں اپنی بات کو شروع کر کے اور اپنے بچوں اور نوجوانوں کو متوجہ کرتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کوشش یہ ہوگی کہ جلد سے جلد، ویسے آدھا گھنٹے کا ٹائم مجھے دیا گیا ہے 35 منٹ کا، لیکن ہو سکتا ہے اس سے بھی کم. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. سرکار سید الشہداء حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کا یہ جملہ کہ جو وصیت نامہ ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام، جس کے سہارے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، کہ جس میں امام نے اپنے مقصد کو بیان کیا ہے، اپنے ہدف کو بیان کیا ہے کہ میں مدینے سے کیوں نکل رہا ہوں، کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں ظلم کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی کو پریشان کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی کا گلا کاٹنے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی بستی کو اجاڑنے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی کو پریشان کرنے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اس کو سدھار سکوں. میرا ارادہ یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دوں،
برائیوں سے روکوں اور اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت کو قائم کروں، اسی سیرت اسی راستے پر چلوں جس پر میرے نانا چل رہے تھے، جس پر میرے باپ چل رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق، اگر کسی نے میرے اس مقصد کو قبول کیا تو پروردگار اولا بالحق ہے، وہ جزائے خیر دے گا، لیکن اگر کسی نے میرے اس مقصد کو اور میرے اس مشن کو ٹھکرا دیا تو میں صبر کر لوں گا، یہاں تک کہ پروردگار میرے اور اس مخالف قوم کے درمیان خود فیصلہ کر دے گا، حق کا فیصلہ۔ لہذا جو بات میں نے کل چھوڑی تھی، جو سوال میں نے پرسوں قائم کیا تھا اور کل بھی وہ تشنا رہ گیا، اس کا جواب نہیں دے سکا اور شاید آج بھی وقت نہ ہو سکے کہ آخر ضرورت کیا پڑی ہے حسین ابن علی کو اس بات کی، اس وقت کیا محسوس ہوئی کہ جو بیڑا اٹھایا آپ نے وہ امت کو سدھارنے کا، اس کے اندر جو بگاڑ آ گیا ہے وہ بھٹک چکی ہے، تو یہ بگاڑ کون سا بگاڑ آیا ہے، کون امت کس طرف بھٹک کے چلی گئی ہے، اس کو کس نے بھٹکایا ہے کہ جو حسین ابن علی کو اس کو سدھارنے کا وقت آ گیا اور ضرورت محسوس ہو گئی۔ تو میں نے یہاں پہ اپنی بات کل چھوڑی تھی، بلکہ میں کوشش یہ کروں کہ اس مقدمے بھی اس کے طور پر بھی آپ سمجھ لیں، اور ہمارے حجت الاسلام والمسلمین جناب باقر رضا سعیدی صاحب نے ابھی جو بیان کیا ہے اسی بات کو میں مکمل بھی کر دوں کہ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں، پورے اس 50 سال کی تاریخ کے اوپر اگر نظر ڈالیں کہ پیغمبر اکرم کی وفات رحلت حضرت آیات سن 11 ہجری میں، واقعہ کربلا سن 61 کے شروع میں، یعنی یہ پورے 50 سال جو گزرے ہیں، ان 50 برسوں کے اندر، ان 50 سال کے اندر امت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ حسین ابن علی کو ضرورت پڑ گئی ہے اس بات کی کہ وہ اٹھیں اور اپنا بھرا گھر لٹا دیں، قربانی پیش کریں، تاکہ قیامت تک، صبح قیامت تک اسلام کے پرچم کو بلند کر دیں کہ پھر کسی طاقت میں، کسی سلطنت اور حکومت میں اتنی جرأت نہ پیدا ہو کہ جو حکومت اس پرچم کو جھکا سکے، اور انسانیت کو اور شہادت کو اور انقلاب کو اس معراج کے اوپر پہنچا دے کہ پوری دنیا اس کے اوپر فخر کرنے لگے۔ لہذا یہ جملہ میں نے یہاں تک بیان کیا تھا اور یہاں سے میں نے چھوڑا تھا یہ بات۔ تو اگر ہم اس 50 سال کا جائزہ لیں، میں جلدی جلدی اپنی بات کروں تاکہ وقت کے اندر ختم کر سکوں، تو درمیان میں صرف 4.5 سے 5 سال کا عرصہ وہ ہے کہ جو امیر المؤمنین نے حکومت سنبھالی سن 35 سے لے کر کے سن 40 تک، 5 سال پورے نہیں ہیں، ذی الحجہ سے لے کر کے اور 21 رمضان تک۔ لہذا اب آپ ذرا تصور کریں کہ ان 5 برسوں کے اندر، 4.5 برسوں کے اندر امیر المؤمنین نے اپنا دارالسلطنت، اپنا کیپٹل، اپنی راجدھانی اور حکومت مدینے سے کوفے ٹرانسفر کی منتقل کیا، اور کوفے میں آپ نے اپنی حکومت بنایا، اور اسی کوفے میں جب آپ نے حکومت بنائی تو 3 بڑی جنگ لاد دی گئی زبردستی، بہت توجہ چاہوں گا میں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان۔ کتنا وقت اس میں چلا گیا کہ امیر المؤمنین جو مقصد لے کے اٹھے تھے، بہت توجہ، جو مقصد لے کے اٹھے تھے کہ جب پورا مجمع کہ جہاں کوفے کے لوگ بھی تھے، بصرے کے لوگ بھی تھے، مکے کے، مدینے کے، یمن کے، شام کے، اور ایک مرتبہ امیر المؤمنین کے دروازے پر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت، ہم لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور مولا نے ٹھکرایا ہے، لیکن جب حجت تمام ہو گئی اور بیعت ہوئی ہے تو اس شرط کے اوپر آپ نے کیا فرمایا کہ میں اس شرط کے اوپر تم لوگوں کی بیعت کو قبول کروں گا کہ میں عدالت کی حکومت قائم کروں گا۔ بہت توجہ، یعنی میں نہ کھاؤں گا، نہ غلط طریقے سے کسی کو کھانے دوں گا، بہت توجہ، نہ میں خود کھاؤں گا غلط طریقے سے، نہ میں کسی کو کھانے دوں گا، اگر کسی نے کھا لیا ہے تو اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کے نکال لوں گا، یہ میرے الفاظ ہیں۔ یعنی امیر المومنین نے کہا کیا کہ اگر کسی نے کنیز خرید لی، غلام خرید لیا، بیوی کو مہر دے دیا ہے تو امیر المومنین یعنی علی وہ بھی اصول لے گا،
اور اس عدالت کی بنیاد کے اوپر امیر المومنین نے اپنی حکومت قائم کی ہے، اور وہ 4.5 سال کی حکومت کہ جس میں کتنا وقت جنگوں میں صرف ہو گیا ہے، مگر جب علی کی شہادت ہوئی ہے، بہت توجہ، جب شہادت ہوئی ہے تو جتنا زیادہ پوری دنیا میں لوگ علی کی شہادت پر رو رہے تھے، اس سے زیادہ لوگ اس بات کے اوپر رو رہے تھے کہ آج عدالت دنیا سے اٹھ گئی ہے۔ اس بات کے اوپر لوگ رو رہے تھے کہ آج عدالت ختم ہو گئی ہے، وہ منادی توحید، وہ منادی انسانیت، وہ منادی عدالت دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو اب ذرا سوچیں کہ حسین ابن علی جو میدان کربلا میں آ رہے ہیں تو وہ یہ کہہ کے آ رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی سیرت اور اپنے باپ کی سیرت قائم کروں گا۔ یہ بات آپ نے سن لی ہے۔ اب میں قبلہ کعبہ کا جو حدیث تھی اس کو مکمل کر کے بس اس کے سے جوڑ کر کے اور بات کو مکمل کروں۔ ابھی قبلہ بیان کر رہے تھے کہ رسول اسلام خطبہ دے رہے تھے، اپنی قدر پہچانے۔ اے میرے جوانوں، بہت محنت کی ہے آپ نے یہ فرش عزا بچھانے میں، شب و روز محنت کی ہے۔ کیوں؟ کسی کے کہنے پر نہیں، کسی کے دباؤ میں آ کر کے نہیں، کسی سے ڈر کے نہیں، کسی سے لالچ میں نہیں کسی چیز کی، اس لیے کہ حسین سے محبت ہے، شہدائے کربلا سے محبت ہے، نہیں اس فرش عزا بچھانے والی ثانی زہرا سے محبت ہے، لہذا آپ نے محنت کی ہے تاکہ زینب کی اس یادگار کو اسی طریقے سے ہمیشہ یادگار بنائے رہیں۔ رسول نے کیا فرمایا؟ ابھی قبلہ نے بیان کیا کہ حسین مسجد میں داخل ہوئے، کرتے کے دامن میں پیر الجھا، گرنے لگے، رسول منبر سے اتر گئے، حسین کو اپنی آغوش میں لیا۔ اب جو تقریر شروع کی ہے تو کیا ایک جملہ آپ نے، میں اس کو پورا کر دوں بس۔ صاحب ینابیع المعدد نے اس نے اپنی پوری حدیث نقل کیا ہے کہ یہ جملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا، بہت توجہ، کہ آپ نے فرمایا کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو، نہیں، آپ نے گود میں لیا اور اس کے بعد اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا کہ اے میرے اصحاب یاد رکھو، ھذا حسین فاعرفوہ وفضلوہ وانصروہ، یہ حسین ہے، پہچان لو، اس کی فضیلت کا اقرار کرو، اور اگر وقت پڑ جائے تو اس کی مدد بھی کرو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آگے کی حدیث بھی آپ نے بیان کر دیا۔ حسین آغوش رسالت میں ہے، لسان رسالت چل رہی ہے، نبی بول رہے ہیں منبر کے اوپر، حسین آغوش میں ہے، گود میں ہے، حسین کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ لیکن صرف حسین کی تعریف نہیں، ذرا کڑی کو کڑی سے ملائیے، سلسلے کو سلسلے سے ملائیے، تو اب حسین جب تعارف کروا رہے ہیں، فضیلت بیان کر رہے ہیں، تو ہمیں دو ہی ایسی تعریفیں ملتی ہیں، یا تو خدا نے جب پہچنوایا ہے تو صدیقہ طاہرہ کے ذریعے سے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنیہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے دونوں بچے ہیں۔ لیکن جب رسول پہچنوا رہے ہیں تو عجیب عالم ہے، پہچنوا کس لیے کس طریقے سے رہے ہیں کہ یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، وفضلوہ، اس کی فضیلت کا اقرار کرو، وانصروہ، اگر وقت پڑ جائے تو اس کی مدد بھی کرو۔ ایک ظریف نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ھذا، بہت توجہ چاہوں گا میں، ھذا حسین جدہ فی الجنہ وجدتہ فی الجنہ وابوہ فی الجنہ وامہ فی الجنہ وَأُخْتُهُ فِي الْجَنَّةِ وَعَمُّهُ فِي الْجَنَّةِ وَعَمَّتُهُ فِي الْجَنَّةِ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ پہچان لو یہ حسین وہ ہے جس کا دادا بھی جنتی ہے، جس کی دادی بھی جنتی ہے، جس کا نانا بھی جنتی ہے، جس کی نانی بھی جنتی ہے، جس کا باپ بھی جنتی ہے، جس کی ماں بھی جنتی ہے، جس کا بھائی بھی جنتی ہے، جس کی بہن بھی جنتی ہے، جس کا چچا بھی جنتی ہے، جس کی پھوپھی بھی جنتی ہے۔ بہت توجہ، سن لیا آپ نے، لیکن ایک بات پہ غور نہیں کیا ہمارے جوانوں نے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ ھذا حسین جدہ فی الجنہ وجدتہ فی الجنہ
نبی نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ یہ حسین وہ ہے جس کا نانا جنتی ہے، جس کی نانی جنتی ہے۔ آپ نے صرف جد اور جدہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس میں دادا بھی شامل ہے، جس میں دادی بھی شامل ہے، جس میں نانا بھی شامل ہے، جس میں نانی بھی شامل ہے۔ نبی حسین کو آغوش میں لے کر کے منبر پر اصحاب کے بیچ میں حسین کے دادا کو جنتی بتا رہے ہیں اور امتی حسین کے دادا کو کافر کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ذرا سوچیں کہ حضور منبر پر حسین کے دادا اور دادی کو جنتی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ جنتی نہیں، فی الجنہ، یعنی وہ جنت میں ہیں۔ بہت توجہ، نبی جنت میں ہونے کی سند دے رہے ہیں اور دشمن ان کے ایمان کے اوپر شک کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم اور آپ اپنی فضیلت کو سمجھیں، اپنے مقام اور اپنی حیثیت کو۔ صرف یہی نبی نہیں ٹھہر گئے، کیا فرمایا کہ اس کا بھائی بھی جنتی ہے، اس کی بہن بھی جنتی ہے، اور اس کے ہذا حسین محبہ فی الجنہ و محب محبیہ فی الجنہ۔ یہ حسین تو وہ ہے جس کے چاہنے والے بھی جنتی ہیں اور چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنتی ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب ذرا سوچیں، اب میں بات کو سمیٹ دوں کہ جو حسین جس کی فضیلت اس انداز سے کہ پورے خاندان کی فضیلت، اور نبی نے چاہنے والے اور چاہنے والوں کے چاہنے والے، یعنی جو ڈائریکٹ حسین کو نہیں چاہ رہا ہے، اس سے دوست، اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے، انڈائریکٹ محبت ہے، مگر اس کے اندر بھی یہ اثر ہے کہ نبی نے اس کو بھی جنتی بنا دیا۔ اب ذرا سوچیں کہ حسین کا مقام کیا ہوگا۔ تو جو چاہنے والوں کے چاہنے والے، یعنی حسین کا وہ مقام ہے کہ جو اس وہ جنتی ہوگا، تو پھر شہدائے کربلا کا کیا مقام ہوگا۔ پھر کل میں نے جملہ کیا چھوڑا تھا کہ پھر وہ شہداء 72 کہ جو حسین کے ساتھ میدان کربلا میں تھے، وہ جملہ یاد ہے نا کہ اگر ہم صرف جنت میں جانے کے لیے، ثواب کے لیے اگر ہم مجلس میں آئیں تو یہ کمال نہیں ہے۔ اگر ہم یہ ثواب کے لیے آئیں گے ہمیں جنت تو مل جائے گی، مگر ہم اکیلے جنت میں جانے کے لائق رہیں گے۔ لیکن کمال اس وقت ہے کہ انسان صرف جنت کے اوپر نظر نہ رہے، مولا کے اوپر نظر رہے۔ جب مولا کے اوپر نظر ہوگی تو پھر انسان خود بھی جنت میں جا سکتا ہے، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے جا سکتا ہے۔ اب یہ بات میں وہاں سے متصل کر دوں، ربط مسائل، بات میری ختم ہو گئی مجلس آج کی۔ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، کہ میں اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں، اس سیرت کو لے کر کے آیا ہوں کہ جو میرے جد نانا کی اور میرے باپ علی کی سیرت ہے۔ وفات پیغمبر کے بعد ایک تقریباً 2.25 سال 2.5 سال کا ایک دور خلافت کا، پھر تقریباً 10 سال کچھ مہینے دوسرا دور، اور اس کے بعد سن 22-23 ہجری آ گئی، 23-24 ہجری۔ اور اس کے بعد جب شرط رکھی جا رہی ہے کہ اب جو خلیفہ بنے، بہت توجہ چاہوں گا میں، وقت نہیں ورنہ میں اس کو کھولتا اور آپ کو میں سمجھاتا کہ وہ بگاڑ امت میں آیا کہاں سے کہ جو حسین کو ضرورت پڑ گئی ہے سدھارنے کی۔ میں نے یہ وعدہ کیا تھا مگر وقت نہیں ہے۔ تو شرط یہ رکھی گئی کہ تیسرے نمبر پر یا جو بھی اس کے بعد خلیفہ بن کے آئے گا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو 2 پہلے گزر چکے ہیں ان کی سیرت کو پر عمل کرے گا، قرآن اور ان کی سیرت پہ عمل کرے گا۔ نبی کی سیرت کا کہیں سے ذکر نہیں آیا، تاریخ پڑھیے آپ۔ اور اس کے بعد جب امیر المؤمنین
کا وقت آیا اور بیعت کی مسلمانوں نے، سب نے، امت نے، تو مولا نے کیا فرمایا کہ میں کسی سیرت کو نہیں جانتا سوائے دو چیز کے، یا تو قرآن کو جانتا ہوں یا سیرت نبی کو جانتا ہوں۔ نہج البلاغہ پڑھیے، پورا موجود ہے کہ میں صرف دو ہی چیز کو جانتا ہوں، یا میں حکومت کروں گا قرآن کے ذریعے سے اور نبی کی سیرت کے ذریعے سے۔ اور وہ 5 سال 4.5 سال جو حکومت کیا، تو آج تک بڑی بڑی طاقتیں دنیا کی جب علی کے اس دور خلافت اور حکومت کو پڑھتی ہیں تو تعجب کرتی ہیں، میخائیل نعیمہ جیسا انسان، جرجی زیدان جیسا، جرداب جیسا، شبل شمیل جیسے انسان ہے کہ جب علی کے اس دور خلافت کو پڑھتے ہیں اور حکومت کو پڑھتے ہیں تو ایک بلندی پر جا کر کے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے دنیا، اے دنیا، تیرا کیا بگڑ جائے اگر اپنی پوری طاقت جمع کر کے ہمیں ایک علی اور دے دے۔ مگر کیا کرے؟ پھر شبل شمیل کہتا ہے یا میخائیل نعیمہ کہتا ہے کہ یا شبل شمیل کا یہ جملہ ہے کہ علی وہ نسخہ مفردہ ہے، کہ وہ تنہا وہ ذات ہے کہ جو صرف دنیا میں ایک بار آئی ہے، قیامت تک دوسرا علی نہیں آ سکتا، یہ اس کا جملہ ہے۔ اور دنیا آج حسرت میں ہے کہ کاش کے علم لے لیا ہوتا، کاش کہ ان سے درس حکومت لے لیا ہوتا، لیکن آج سوائے حسرت اور یاس کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں اگر اس وادی میں جاؤں گا بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، بات کو ختم کروں یہاں پر۔ لہذا وہ 4-5 سال جو امیر المومنین نے حکومت کی، پرچم عدالت کو آپ نے بلند کیا قرآن کے ذریعے سے اور سیرت نبی کے ذریعے سے۔ اب ذرا سوچیں کہ سن 35 کے بعد سن 60 ہجری، یعنی سن 40 میں امیر المومنین کی شہادت ہو گئی ہے، سن 61 ہجری 20 سال پورے گزر چکے ہیں۔ 20 سال کے بعد اب جب حسین ابن علی میدان کربلا میں آ رہے ہیں تو آپ نے کیوں کہا کہ میں اپنے نانا کی سیرت اور اپنے باپ کی سیرت قائم کرنے جا رہا ہوں، باقی کسی سیرت کا نام کیوں نہیں لیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی نے میدان کربلا میں رہتی دنیا تک کے لیے اپنا یہ اعلان چھوڑ دیا ہے جو گنبد تاریخ میں حسین کی آواز آج بھی گونج رہی ہے اور قیامت تک گونجتی رہے گی۔ اے دنیا والو، اے دنیا والو، حسین کا پیغام اور میسج یہ ہے کہ اگر دنیا میں صلح قائم کرنا ہے، دنیا میں امن اور چین قائم کرنا ہے تو اس کے لیے صرف دو ہی چیزیں ہیں۔ اگر کسی کی اصلاح کرنا ہے، اگر کسی کو سدھارنا ہے، یا سیرت نبوی چاہیے یا سیرت علوی چاہیے، دوسری کسی سیرت میں دم نہیں ہے جو کسی کی اصلاح ہو سکے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سوچیں آپ کہ یا تو سیرت نبی چاہیے یا سیرت علی چاہیے۔ جب یہ دو سیرتیں کسی جگہ جمع ہوں گی تو امت کی اصلاح ہو جائے گی، اس لیے کہ رسول نے بھی انسانیت کا علم اٹھایا، علی نے انسانیت کا علم اٹھایا، اور حسین ابن علی نے بھی اسی انسانیت کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ غلط ہے یہ بات اگر کوئی کہے، ٹھیک ہے، صرف نہیں کہہ سکتے کہ نہیں صرف دین اور شریعت اور اسلام اور نہیں، اصل بشریت، اقدار انسانیت، انسان کی قدر و قیمت، عدالت، حریت، آزادی، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا پرچم حسین نے بلند کیا ہے۔ کل میں نے جملہ کہا تھا کہ آج دنیا میں جہاں آزادی کا نعرہ لگتا ہے حسین کا نام آنا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی انقلاب بغیر انقلاب کربلا کے مکمل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی انقلاب بس ازادار ہو۔ آج ببنگ دہل جو ہم کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر جو اعلان کرتے ہیں اس بات کا، اور پورے فخر اور افتخار کے ساتھ، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، اے کریم، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا ہے، تو نے ہمیں حسینی بنایا ہے، اور اس سے بڑا ہمارا اور کوئی فخر اور افتخار نہیں ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ میں آخری جملہ کہوں اور مصائب، میرے دوستو، کل میں نے ایک بات کہی تھی، آج اس کو پورا کر دوں ایک چھوٹے سے جملے میں، 2-3 سیکنڈ میں۔ کیا
یہ کمال نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم حسینی ہیں، کمال تب ہے کہ جب حسین کہہ دیں یہ ہمارے ہیں۔ یہ کمال نہیں ہے بھائی دنیا کہتی ہے ہم حسینی ہیں، کمال یہ ہے کہ حسین کہیں کہ یہ ہمارے ہیں، اس وقت پھر ہمیں سر بلند کرنا اور فخر کرنے کا حق ہے۔ بس شہدائے کربلا، ان کا مقام، جو ان کا مرتبہ ہے، کیسے کیسے امتحان لیا ہے حسین نے۔ جب مکے سے چل رہے تھے، رات میں امام نے میدان مینا میں تقریر کی ہے، تاریخ نے جو لکھا ہے اور روایتوں میں ہے۔ اب مجھے دقیق نہیں معلوم کہ مینا میں کہاں پہ تھے، کیسے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ امام نے مینا میں 9 کی رات میں جو تقریر کی ہے، یا 8 کی رات میں، جب بھی 9 کی رات میں غالباً مینا میں جاتے ہیں حاجی، تو جو آپ نے تقریر کی ہے اس میں کیا کہا؟ عجیب فقرہ، بہت سے لوگ تیار تھے امام کے ساتھ جانے کے لیے، بہت سے لوگ۔ یہ مت سوچیں کہ نہیں امام کو چھوڑ کے کوئی گیا نہیں ہے، گئے ہیں لوگ، کربلا سے نہیں گئے ہیں، راستے سے چھوڑ کے گئے ہیں لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ ساتھ میں چل رہے تھے اور بہت بڑا مجمع تھا جو مکے سے جانا چاہ رہا تھا۔ لیکن جب امام نے تقریر کیا اور اس میں کیا کہا؟ من کان باذلا فینا مہجتہ ویتوطن علی لقاء اللہ فلیرحل معنا انی راحل مصبح انشاءاللہ، کہ جو بھی اپنا خون دل میری راہ میں بہا سکتا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے بے چین ہے، وہ میرے ساتھ چلے، میں کل صبح نکل رہا ہوں۔ تو تاریخ کہتی ہے بہت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے، اس لیے کہ لوگ سمجھ گئے کہ یہاں ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جن کی نظر مال دنیا پر تھی وہ سب پیچھے ہٹ گئے، لیکن جو حسین کو مولا مان کے آئے تھے وہ ایک بھی نہیں ہٹا۔ اور حسین راستے میں کربلا پہنچے، کیسے کیسے لوگ آ گئے۔ زہیر ابن قین بجلی راستے میں آ کے امام سے مل گئے۔ افسوس اس بات پر ہے، آج تک مورخین افسوس کر رہے ہیں اس بات کے اوپر، آج کے محققین کو افسوس ہے کہ جناب وہب کلبی سے جو بات ہوئی وہ تو تاریخ میں موجود ہے، مگر زہیر ابن قین اور امام حسین میں کیا بات ہوئی آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ حسین نے بلایا ہے، زہیر امام کے خیمے میں گئے ہیں اور بہت جلدی باہر آ گئے ہیں کہ وہ کہ جو امام کے پاس جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، بلانے پر بھی، بیوی کے کہنے پر کہ جا کے سن تو لو، فاطمہ کا لال بلا رہا ہے، رسول کا نواسا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کہا خیمے ہٹاؤ، سمیٹو جلدی سے، دسترخوان وغیرہ سب ہٹاؤ، چل کے بعد میں کھانا کھائیں گے، چلو پہلے امام کے پاس۔ اتنی جلدی بدل گئے وہ کہ امام نے کیا کہا ان سے آج تک یہ راز رہ گیا، فاش ہی نہیں ہو پایا۔ وہب کلبی، حور ابن یزید ریاحی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی پہلے حسین کے ساتھ نہیں تھے، یہ سب بعد میں آئے ہیں حسین کے ساتھ۔ اور اس کے بعد حسین نے کربلا سجا دی ہے۔ کیسے کربلا سجی ہے کہ جہاں غلام بھی ہے، جہاں آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جناب جون کون تھے؟ وقت نہیں ہے، ختم ہو گیا، میں دیر کر رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ جناب جون سب لوگ یہی سمجھتے ہیں غلام تھے، ہاں بے شک غلام تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کہتے ہیں سوڈان کے رہنے والے تھے۔ ان کے باپ کا نام لوی تھا، ان کے بابا کا نام حوی تھا، ان کے دادا کا نام، کہتے ہیں ان کو جناب مولا علی کے چچا زاد بھائی وہ خرید کے لے آئے تھے، فضیل بن عباس یا فضل بن عباس شام سے۔ اور جب مدینے آئے تو امیر المومنین کی نظر پڑی جو ان کے اوپر، انہوں نے 150 درہم میں ان سے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد انہیں اپنے دوست جناب ابو ذر غفاری کو گفٹ کر دیا کہ ابو ذر یہ میں تمہارے لیے غلام خرید کے لے آیا ہوں جو تمہاری خدمت کرے گا۔ اتنا چاہتے تھے جناب ابو ذر کو مولا علی۔ اور اس کے بعد ابو ذر رہے کہ ابو ذر کے ساتھ جناب جون رہے، جناب ابو ذر کے ساتھ کب تک؟ ربضہ میں جب جناب ابو ذر کی وفات ہو گئی، پلٹ کے پھر مولا کے پاس آئے کہ اب میں کہاں جاؤں، میرا کوئی نہیں ہے۔ جس در سے اٹھے تھے اسی در پہ پلٹ کے آ گئے
یعنی جناب جون وہ ہیں کہ جو رسول کی خدمت میں بھی رہے، امیر المومنین کی خدمت بھی کی، جناب فاطمہ کے دروازے پر بھی آئے، امام حسن کی، امام حسین علیہ السلام کو بھی اپنے گود میں کھلایا ہے، امام چوتھے امام کو بھی کھلایا ہے، اور پانچویں امام کو بھی اپنی آغوش میں کھلایا ہے۔ ذرا سوچیں کہ 7 معصوم کی خدمت میں جو رہے ہیں وہ ہے غلام جون۔ 65 سال اور بعض نے لکھا ہے 95 سال کی عمر تھی جناب جون کی کربلا میں۔ عین وقت پر حسین نے جون کا امتحان بھی بڑا سب سے الگ لیا ہے، الگ سے، اے جون میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا، تم چلے جاؤ۔ جون نے کیا کہا، مولا یہ انصاف نہیں ہے کہ جب آپ کے گھر میں کھانے پینے کا سامان ہو تو میں آپ کے دروازے پر پڑا رہوں اور کھاتا پیتا رہوں، اور جب آپ مشکل میں آئے تو میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، نہ میں نہیں جاؤں گا۔ کہا جون ہم سب مارے جائیں گے۔ کہا مولا اگر آپ مارے جائیں گے تو اس سے پہلے ہم مارے جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ امام سے اجازت لینے آئے تو امام اجازت نہیں دے رہے، امتحان دیکھیں، دینا تو تھا، فہرست شہداء میں نام تھا، مگر امتحان دیکھیے۔ کہا نہیں جون تم غلام ہو، تم کو میں آزاد کر رہا ہوں، جاؤ۔ کہا نہیں ہے۔ جون نے عجیب بات کہہ دی ہے۔ کہا مولا میرا رنگ ایسا ہے، میرے پسینے سے بو آتی ہے، میں غلام ہوں، میں حبش کا ہوں، اس لیے آپ مجھے کمتر سمجھ رہے ہیں۔ کلیجے سے لگا لیا۔ جون یہ گھرانہ وہ ہے جہاں غلام کو کبھی غلام نہیں سمجھا جاتا۔ اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جب جون شہید ہوئے ہیں تو حسین ابن علی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کیا ہے، اللہم بیض وجہا وطیب ریحا، پروردگار اس کے چہرے کو سفید کر دے، اس کے بدن میں خوشبو ڈال دے۔ شام غریبہ میں مورخ کہتا ہے سب سے زیادہ نور جس کے پیکر سے نکل رہا تھا وہ جون کی میت تھی۔ ذرا سوچے کہ حسین ابن علی نے کیا انعام دیا ہے۔ یہ ہے شہدائے کربلا کہ پرسوں آپ جن کے تابوت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائیں گے۔ یہ شہدائے کربلا، کل میں نے جملہ کہا تھا نا کہ ہمارے مولا کتنے کریم ہے، جانتے ہیں وہ بھی، ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم کربلا میں ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ مولا ہم شہید، مگر مولا کیا کہتے ہیں، نہیں تم کہہ دو ہم اس بات کو قبول کر لیں گے۔ کہاں شہدائے کربلا، کہاں ہم۔ آئے حبیب ابن مظاہر، جب آپ زیارت کرنے کے لیے جائیں، پروردگار سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، جب زیارت کے لیے جائیں اور ایک مرتبہ حرم میں داخل ہوں تو جائیں حبیب کی قبر کے اوپر، اور جب زری کے اندر جالی سے دیکھیں تو حبیب کی قبر کے اوپر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ آج بھی حسین کا وہی خط لکھا ہوا ہے، اے حبیب اے حبیب، ارے تمہیں تو معلوم ہے، تمہیں تو معلوم ہے کہ میری کیا رشتہ داری ہے نبی سے، اور تم میرے بارے میں دوسروں سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اے حبیب میرے راستے میں، میری راہ میں اپنی جان قربان کرنے سے کترانا نہیں۔ بس اتنا ہی جملہ لکھا ہے، میرے جد رسول تمہیں جزا دیں گے، بس پورا خط اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ خط کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ شہدائے کربلا۔ ایک جملہ کہہ کے 2 فقرے مصائب کے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ شب عاشور آپ نے مصائب سنے ہیں نا، 2 خیمے ایسے تھے کہ جہاں خیام حسینی میں خواتین 2 ہی 3 آواز بول رہی تھی۔ ایک بچوں کی پیاس کی آواز، ہائے پیاس ہائے پیاس، العطش العطش، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، اور دوسری آواز کہیں اللہ اکبر، کہیں الحمدللہ، کہیں سبحان اللہ، کہیں لا الہ الا اللہ، ایسی آوازیں خیام حسینی سے بلند ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء نکلے، ساتھ میں صحابی بھی ہے۔ جب ایک خیمے کے قریب پہنچے تو کیا منظر دیکھا کہ ایک خیمے میں حبیب سارے انصار کو جمع کیے ہوئے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اے حسین کے اوپر اپنی جان قربان کرنے والوں، کل قیامت کا دن ہے، کل جنگ کا دن ہے، کل قربانی کا دن ہے، خبردار اس بات پر دھیان رکھنا کہ کہیں ہم سے اور تم سے پہلے کہیں حسین کی گود کا پالا کوئی میدان میں جانے نہ پائے، ورنہ ہم کل قیامت میں رسول کو کیا منہ دکھائیں گے۔ حسین خوش ہو گئے، آگے بڑھے تو کیا دیکھا، ارے علمدار حسین
حسینی ابوالفضل العباس جوانان بنی ہاشم کو اکٹھا کیے تقریر کر رہے ہیں، اے میرے شہسوارو، اے حسین کے چیالو، اتنا یاد رکھنا کہ کل تم سے پہلے انصار کا کوئی جانے نہ پائے، ورنہ دنیا کیا کہے گی کہ حسین نے، مولا نے اپنے بچوں کو بچا لیا اور دوسرے شہید ہو گئے۔ حسین یہ کہتے کہتے در خیمہ کی طرف آئے، پر ایک مرتبہ چاہنے والی بہن نے قریب بلایا، اے بھیا، اے بھیا، ارے ہم کئی دن سے دیکھ رہے ہیں کہ میدان کربلا میں دشمن کی فوجیں بڑھتی جا رہی ہیں، کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ارے کلیہ آپ کو دشمنوں کے بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ ارے جیسے ہی یہ کہا، وہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اس چیز کو سن لیا، دوڑا ہوا حبیب کے پاس آیا، اے حبیب، ارے قیامت آ گئی، ارے کہا جلدی بتاؤ کیا ہوا، کیا کسی نے گستاخی کی؟ کہا نہیں نہیں، ارے شہزادی کو ہماری وفا پر بھروسہ نہیں، ابھی میں نے سنا ہے کہ وہ اپنے بھیا سے کہہ رہی تھی۔ ارے ایک مرتبہ انصار حسینی اٹھے، اپنی تلواروں کو اپنے گردنوں پر رکھا، خیمے کے قریب آئے، اے آقا، ارے شہزادی سے کہیے کہ ہماری وفا پر اعتبار کرے، یہاں ہمیں حکم دے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا کاٹ دیں گے۔ ارے زینب مسکرا دی، مگر میں کہوں گا اے شہزادی، ارے جن ساتھیوں کے اوپر اتنا بھروسہ، کل شام غریبہ ہوگی، خیمے جل چکے ہوں گے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کا منزل ہوگی، نہ کوئی یاور و مددگار ہوگا، بے مقنع و چادر ہوگی، منادی ندا دے رہا ہوگا، اے تماشا دیکھنے والو، تماشا دیکھو، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں جو بے مقنع و چادر لائی جا رہی ہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ